میں عمران خان ہوں۔ کراچی نے ناظرین ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ کراچی کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس وقت کراچی کے اندر جو سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان ہے۔ کراچی بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا نبھا رہا ہے، منی پاکستان ہے، اور یہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ پاکستان میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں، اور کراچی کا فیصلہ لگ بھگ پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تو یہ کچھ مناظر آپ دیکھیے، یہ تب کی ہیں جب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرنے کے بعد کراچی میں جلسہ کیا تھا، اور کس طرح سے پاکستانیوں نے انہیں رسپونڈ کیا تھا۔ جس رات عمران خان صاحب کی حکومت گری، اگلے ہی روز شہر کراچی میں لوگ بہت بڑے پیمانے پر باہر نکلے، انہوں نے ایک قومی ترانہ پڑھا پاکستان کا، اور عمران خان صاحب کے فوٹوز اٹھا کر یہ پوچھا کہ خان صاحب دیکھیں کوئی شہر رہ تو نہیں گیا جو آپ کے لیے آج باہر نہیں آیا۔ بلکہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ڈائری لے کر نکل گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، اور اس طرح کا وزیر اعظم ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ بہت کراچی والوں کے جذبات بڑے ہائی تھے، اور وہ ہوا بھی ہے۔ عمران خان کے جانے کے بعد جو تباہی ہوئی پاکستان کی، وہ ایک ایک بچہ پاکستان کا گواہ ہے۔ اب عمران خان کا کھلاڑی پہنچا کراچی میں، سہیل آفریدی، اور کراچی نے جو امید تھی اس سے بڑھ کے رسپونڈ کیا۔ ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح کا استقبال ملا، جیسا کراچی کے مختلف علاقوں میں استقبال مل رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر لوگ جدھر جاتے ہیں سہیل آفریدی وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سٹریٹ موومنٹ کا جو ایک مومنٹم کراچی کو بنانا تھا وہ اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور لیکن جب تک سہیل آفریدی دورہ مکمل کر کے واپس خیبر پختونخوا پہنچ نہیں جاتے تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ان کا بھی ہے، اور عاصم منیر صاحب وہاں سے اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ایک اتحاد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگلے 3 دن مزید پاکستان پیپلز پارٹی کا امتحان ہے۔ تو سہیل آفریدی کو کراچی نے زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، خاص طور پہ جن علاقوں میں وہ گئے، جن لوگوں سے وہ ملے، کچھ وہ پشتون ایریاز میں گئے، کچھ وہ مہاجر ایریاز میں گئے، لیاری کے قریب وہ گئے، لیاری میں وہ نہیں پہنچ پائے، لیاری کے اندر نہیں گئے، گھانچی پاڑا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی کمپین کو ختم کیا گزشتہ رات کے لیے، اور گھانچی پاڑا پہ جس طرح لوگ کھڑے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا پورا وہ ایریا ہی امڑ کے باہر آ گیا، اور لیاری میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان انتظار کر رہے تھے سہیل آفریدی کا، لیکن پھر وہاں سے کچھ اطلاعات کی بنا پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے کراچی میں، انہوں نے کہا جی یہاں سے ہم اپنی کمپین ختم کر کے ابھی واپس جائیں گے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، لیاری کے لوگ، جو خاص لیاری ہے۔ اب یا تو سہیل آفریدی صاحب واپس لیاری جائیں گے، یا پھر لیاری کے لوگوں کو ایک موقع ہے کہ وہ مزار قائد والا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اتوار والے دن کا، وہ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اتوار کو جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ عمران خان صاحب جس دن سے جیل گئے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کی حکومت بننے کے علاوہ خیبر پختونخوا کی ٹیریٹری سے باہر پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ ایک بھرپور جلسہ کر کے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دے، یعنی یہ جلسہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا کے تمام ممالک میں جو مبصرین، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہوں جو پاکستان کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، یا غیر ملکی طاقتیں، یہ ان سب کو ایک پیغام دینے کا جلسہ ہو سکتا ہے جس میں اگر پاکستانی بڑی تعداد میں نکل کر آ جاتے ہیں اور کراچی کی سڑکوں کو ہر طرف سے بھر دیتے ہیں، اور کراچی کے لوگ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہیں، تو یہ جلسہ پوری دنیا کو ایک پیغام دے دے گا۔ یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر جو پاکستان کے آس پاس کے ممالک ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا، اور سب کو یہ پتا چل جائے گا، محمد بن سلمان کو پتا چل جائے گا، گلف ممالک میں سب کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کیا ہے، اور لوگ آج بھی پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو حکمرانوں نے جا کے باہر ملکوں کے اندر پروپیگنڈا کیا، یہ پوری دنیا کو جا کر کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، عدالتیں اس کو سزا دے رہی ہیں، پاکستان کے الیکشن میں وہ ہار گیا ہے، اور جو انفارمیشن یہ لوگوں کو دیتے ہیں لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حقائق اس کے منافی ہیں۔
لیکن دیکھیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ پہ، اور گراؤنڈ پہ ثابت کرنے کا موقع اتوار کے دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستانیوں کو اس فسطائیت کے خلاف زور لگانا چاہیے، اور وہ یہ ثابت کریں کہ وہ اس ظالم رجیم کے خلاف ہے، وہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں اس فسطائیت، ظلم اور جبر کے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے۔ پاکستانیوں کو نکل کر یہ فیصلہ سنانا پڑے گا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں۔ پاکستانیوں کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ پاکستانیوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کا احترام چاہتے ہیں۔ تو پاکستانی یہ موقع ضائع نہ کریں۔ کراچی کے شہریوں کے اوپر پورے پاکستان کی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اور کراچی کے شہریوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اسی طرح ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہے، یا کسی موقع پر ان کی نیت بدل جاتی ہے، یا کوئی بدنیتی آ جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا حساب کتاب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، مقبولیت کا میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہاں پہ جانچنے کا، لیکن آپریشن پر سہیل آفریدی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کراچی میں کہ آپریشن پر میں بار بار اپنا موقف دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں بار بار، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپریشن ہوتا ہے تو یہ کھلی بدماشی ہے۔ سہیل آفریدی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد تنظیموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک طرف حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی سمیت تمام دہشت گردوں کی مذمت کر رہی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ بھی آپ سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ وہ منٹس نکال کر لے آئیں جن منٹس میں یہ فیصلہ کیا گیا، جس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا اس کے منٹس لے آئیں کہ طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لا کر دہشت گردوں کو واپس بسایا جائے۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا تھا۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی ونگ ہوتی ٹی ٹی پی کا تو وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لا کر بسانے کی مخالفت کیوں کرتی؟ مراد سعید عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ اگر مراد سعید جیسا آدمی اس کی مخالفت کر رہا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس کے خلاف ہوئی۔ تو انہوں نے سہیل آفریدی نے وہی بات کی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن سے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ جیل سے بیٹھ کر قیدی نمبر 804 نے کہا یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے ادارے کا پیغام لے کر گیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا، اس کو سارے ہی ووٹ پڑ گئے، ایک بندہ باہر تھا، ایک بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں توڑ پائی، خیبر پختونخوا میں ایک ایم پی اے نہیں توڑ پائی۔ حالات یہ ہو گئے پاکستان کے، تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی پتلی حالت ہے۔ انہوں نے جو پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بڑی واضح کی۔ ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نظریہ اور ان کا بیانیہ سارا بتایا، اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ جناب ریاست کی اصل تعریف کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا عمران خان ہماری ریاست ہے اگر آپ ایک ادارے کو ریاست بناتے ہیں تو۔ پھر انہوں نے حقیقی آزادی کے جو ان کے شہداء ہیں ان کے بارے میں بات کی، شیڈول 4 کے بارے میں بات کی، مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا، احتجاج کریں گے وہ بتایا۔ گنڈا پور کی بھی تعریف کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گنڈا پور نے عمران خان کے کہنے پہ استعفیٰ دیا۔ پھر 9 مئی کے جو جھوٹے مقدمات ہیں اس حوالے سے ایکشن ان 8 سول پاور کے کالے قانون کے خاتمے کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں فوج کاروائی کرتی ہے، فوجی کاروائی ہوتی ہے، انہوں نے قانونی ختم کر دیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا فوج کے لیے۔ پھر ان کو وہاں پہ جو کاروائی وہ کریں گے اس کو قانونی جواز نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے جو منصوبے شروع کیے ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے حقوق کی انہوں نے بات کی، سوشل میڈیا کو سپورٹ کیا، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے شہید ارشد شریف کا نام لے کر ان کے لیے آواز اٹھائی، انہیں سلام پیش کیا، اور اس کے بعد کیونکہ آئی ایس ایف سے ان کا تعلق ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، تو اپنی تنظیم کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ ایک عام آدمی کو اٹھا کے اس کی ایک ویڈیو، ایک تصویر منظر عام پہ ہے، ایک ویڈیو ہے جہاں عمران خان سے سوال کرتا ہے، بالکل عام سا لڑکا، عمران خان اس کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ یہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کاغذات ہیں ان کو لکھ رہا ہے، چپل اس نے عجیب سی پہنی ہوئی۔ تو بوٹوں والوں کو چپل والے تو پسند نہیں آتے نا، انہیں تو لانے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کو تو بلاول چاہیے، مریم چاہیے، ایسے لوگ چاہیے۔ عام آدمی تو انہیں پسند ہی نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں سویلین سے۔ لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ٹوٹی ہوئی چپل پہن کے نکلا تھا، اور ایک دیکھیں نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر
बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहां इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है, वहां से एक लड़के को उठा के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फर्क है। ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो एमएसएफ के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन पीटीआई का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वजीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन, दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूं और मेरे साथ मुखालफत की गई है, मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया डीजीआईएसपीआर पे तनकीद की और उस पर वहां पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में। उन्होंने कहा जी एक आदमी इस्लामाबाद पिंडी से चलकर आया पेशावर में ये बताने के लिए, लेकिन वो वजीर आला तो मुंतखब हो गया। मुंतखब तो हो गया लेकिन क्या उसे काम करने दिया जाएगा, बड़ा सवाल ये है। फिर साथ ये भी कहा कि आपको अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम ही रियासत है और इस वक्त रियासत चेयरमैन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम रियासत है और रियासत जो है वो इस वक्त चेयरमैन के साथ खड़ी है। हमारे कारकुनों को एहतजाज पर मारा गया, आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खानदान और पार्टी की मर्जी के खिलाफ इमरान खान को इधर उधर करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे, ये भी कहा। सुहेल अफरीदी का जो इम्तिहान है बड़ा सख्त है, क्योंकि गंडापुर ने बड़ी जबरदस्त तहरीक का मोमेंटम बनाया और बना के बार बार तोड़ दिया था। अब सुहेल अफरीदी का ये टेस्ट है कि मोमेंटम क्या वो दोबारा बना पाएंगे। अगर दोबारा मोमेंटम बनता है, जो बनता हुआ अब तो दिखाई दे रहा है, तो क्या उस मोमेंटम को वो जारी रख पाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि सुहेल अफरीदी को काम करने से कैसे रोके, क्योंकि ये लोग तो चले गए हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने और वहां जाकर उन्होंने कहा जी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, हमने अपना वजीर आला नामजद कर दिया है। और वो कह रहे जी पिछला भी मुस्ताफी नहीं हुआ, हालांकि पिछले ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कह दिया, आप अदालत में बुला लें, यहां पे आके भी कह देगा। वो पिछला वाला जो है वो 2 दफा लिख के भी दे चुका है और वो बहाने बना रहा है कि नहीं ये मुस्ताफी नहीं हुआ। ये तो है 5 मिनट का काम। कल की पेशी है दोबारा और बुलाया सबको वहां पे चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के। तो ये तो हलफ तो कोई और भी ले सकता है, गवर्नर नहीं लेगा तो हलफ चीफ जस्टिस खुद ले लेगा, ये उसके पास आइन में हक है, कानून उसको ये इजाजत देता है कि वो खुद हलफ ले सकता है चीफ जस्टिस, अगर गवर्नर नहीं लेता तो। लेकिन इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के नहीं हो रहे थे हलफ, तो फिर इन्होंने तरीकाकार बनाया था ना कि जनाब इस तरह करके फलानी जगह पे जाके वहां पे हलफ ले ले अगर यहां नहीं लिए जा रहे तो ये 2 नंबरी इस किस्म की जाती है, पहले भी की जाती रही, हम देखते रहे। तो अब जो है वो अगर वजीर आला का हलफ नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जो है वो टमक टोइयां करेगा कि मैं नहीं लेता, तो फिर वो चीफ जस्टिस ले लेगा हलफ। इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नर राज लगाएगी या इमरजेंसी लगाएगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है तो करके देख ले। वैसे भी तो सारे गंदे काम कर लिए हैं, ये वाला भी करके देख ले, लग पता जाएगा। और मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मामला मजीद खराब करने की तरफ जाएंगे, ताकि जितने खराब हालात हों उतना ज्यादा एक्सटेंशन का इम्कान बढ़ता रहता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को खत्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी है या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के,
انہوں نے گھیرا ڈال کے اچانک صبح کے وقت آپریشن تیز کیا تھا